السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم دوستو، حالات حاضرہ کے حساب سے آج کے اگر حالات دیکھیں گے تو آج کے حالات بہت ہی پیچیدہ ہیں، ہے نا۔ ایک ہی الو کافی تھا برباد گلستہ کرنے کو، ایک ہی الو کافی تھا برباد گلستہ کرنے کو، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا۔ میرے محترم دوستو، ہندوستان کے حالات بہتر نہیں ہیں۔ جیسا مسلم پرسنل لا بورڈ جو وقف بورڈ کی زمینیں ہیں، وہ زمینوں کے بارے میں گیا جسے آگے زمینوں کو مسلمانوں کے جو آبا و اجداد کی جائیدادیں ہیں، جو لوگوں نے اللہ کے نام پر جو سے آگے دے دیے تھے زمینیں، یہ زمینیں جو سے کیا ہے وقف بورڈ کی زمینیں جو ہے اس کو گورنمنٹ جو ہے اپنی اس کو وقف بورڈ کی زمینوں کو ہڑپ لینا چاہے۔ میرے محترم دوستو، اگر سوچا جائے تو ہمیں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ آخر کار یہ سب کیوں ہو رہا۔ تو مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آئی۔ میرے آقا محمد عربی تاجدار مدنی کالی کملی والے احمد مصطفیٰ طٰہٰ و یاسین نے فرمایا، جب تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کو کرنا چھوڑ دو گے تو تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا۔ یہ حدیث ہر مسلمان کے لیے ہے، یہ حدیث سب کے لیے ہے۔ ہمیں سوچنا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو کرنا جب چھوڑ دیں گے، جب اچھائی کا حکم اور برائی سے روکنا ہم چھوڑیں گے میرے محترم دوستو، تو ہمارے اوپر حالات ایسے ہی آئیں گے۔ یہ میرا قول نہیں، اللہ کے نبی کا قول ہے، نور مجسم تاجدار مدنی کا قول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، کتنی بڑی بات ہے۔ آج حالات دیکھو، اس لیے اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرمائے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے داڑھوں سے پکڑ لو، چھوڑو مت، اور تفریق پیدا مت کرو، فرقوں میں مت بٹو۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہمارا حال فرقوں میں بٹ گئے ہیں اپن، یہ انہیں وہ ہے، انہیں یہ ہے، انہیں یہ ہے۔ ارے بھائی وہ سب چھوڑو، جو سے کیا ہے کلمہ تو پڑھنے والے مسلمان ہیں ایک ہی کلمہ پڑھ رہے، ایک ہی کلام پاک ہے، ایک کلمہ پڑھ رہے، پھر بھی ہمارے اندر اتنے اختلافات ہیں۔ کون کیسا ہے، کون جو سے کہ کیسا ہے، کون کیا کرے، اس کا جواب اس کو جو ہے کہ اللہ کو دینا ہے۔ لیکن کم سے کم ایک کلمے کی نسبت پہ تو آؤ۔ آج ہماری مسجدیں خالی، آج ہماری مساجدیں خالی ہیں، مسجدیں بھی بدوا دیتی۔ سنیں، اے اللہ جو میرے کو آباد کرے تو ان کے گھر کو آباد کر، بولتی مسجد۔ اے اللہ جو مجھے جو ہے کہ آباد نہیں کرے تو ان کے گھر کو بھی آباد مت کر۔ مسجد کی دعا جب مسجد جب دعائیں کریں گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مساجدیں بھی ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے۔ سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے اندر جتنی چیزیں بنائی ہیں سب کی سب چیزیں اللہ کے بنانے سے بنی ہیں، قدرت کائنات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ارض و سما۔ پتھر بھی جو کل قیامت کے دن گواہی دیں گے، حدیث، مؤذن کی آواز اذان کی جہاں تک جائیں گی وہاں کے شجر حجر بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ تو اسی لیے مساجدوں کی دیواریں بھی دیواروں کے اندر سے بھی بد دعائیں نکلتی۔ آج ہم کیوں پریشان ہیں؟ آج ہمارے حالات کیوں ہیں؟ ہمارے اوپر ایسے ایسے بادشاہوں کو کیوں مسلط کیا جا رہا؟ سوچو، یہ ہماری غلطی کی وجہ سے کیا جا رہا، ہماری وجہ سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑے، نبی کے طریقے کو چھوڑے ہم۔ اسی لیے میرے محترم دوستو، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر جو سے آ رہی۔ دیکھو، رمضان کا مہینہ گزر گیا، شوال کا مہینہ چل رہا، رمضان کے مہینے میں مساجدیں پوری آباد۔ اب دیکھو جا کے سنیں کیا حال ہے ہماری مساجدوں کا۔ ارے ہم دعا بھی مانگیں گے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی جب تک ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کریں گے، جب تک ہماری دعاؤں کو بھی قبول نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی قبول نہیں کریں گے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ حالات جو ہے ہمارے اوپر جو حالات آ رہے،
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دیکھو آج تو جو سے کہ ہم ہیں، ہمارے بچوں کا کیا حال ہوگا، بچوں کے بعد پھر جو سے ان کے بچوں کا کیا حال ہوگا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے، فرقوں میں نہیں بٹیں گے، تو ہمیں کوئی بھی ہمارا بال باقا بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ 5 وقتہ نمازیں پڑھنے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔